دوستوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم اپنے تمام آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی محفل پاک کا آغاز اللہ تبارک و تعالی بلا ریب خطاب سے کرتے ہیں۔ تلاوت کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب میاں جی محمد صدیق صاحب کو وہ آ کر تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں بھائیوں کو ماہانہ 11ویں شریف کی محفل پاک میں خوش آمدید۔ اللہ رب العالمین اس بابرکت محفل کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کے نیکیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دوست احباب اس محفل پاک میں تشریف لاتے تھے اور اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ہم بھی ایک وقت نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ذات پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے والدین، دوست احباب، عزیز و اقربا جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ذات پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ رمضان شریف کی آمد ہے، تو اس سلسلے میں سورہ القدر کی تلاوت شرف کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے انشاءاللہ۔ سب یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر۔ سبحان اللہ۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ سبحان اللہ۔ ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سلام هي حتى
مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين ماشاءاللہ میاں علی محمد صدیق صاحب جو کہ اپنے بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے اور ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. السلام علیکم. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سرکار کی آل پاک اور کل صحاب زندہ باد زندہ باد زندہ سرکار باد. کی آل پاک اور کل صحاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سرکار کی آل پاک اور کل صحاب. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. محترم دوستو، یہ ماہانہ محفل میں سلسلہ 11 شریف جو کہ پیران پیر پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث پاک کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے منعقد کی جاتی ہے، جس کا مقصد اللہ کریم کا شکر ادا کرنا ہے جس نے اتنی بلند و بالا شان والا اپنا پیارا حبیب ہمارے لیے بھیجا. اس بزم کا کسی بھی ادارے یا تنظیم سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، البتہ جو بھی تنظیم، ادارہ یا تحریک ختم نبوت اور نموس رسالت کے لیے میدان عمل میں رہے گی، ہم بنا کسی خوف اور ڈر اور لحاظ کے ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل کرتے رہیں گے. یہ محفل پیر طریقت، رہبر شریعت، مبلغ عشق رسول، بانی 12 روزہ محفل میلاد کل پاکستان جناب حضرت پیر سرکار جی مدعز اللہ العالی آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ کلندریہ گلشن آباد شریف راول پنڈی کی زیر صدارت منعقد کی جاتی ہے. ہم اپنی ہر محفل بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے والدین کریمین طیبین طاہرین، امہات المومنین اور تمام اہل و عیال، بالخصوص پینتن پاک جو کہ سیدہ کائنات مولا علی، امام حسن، امام حسین اور ان کے اہل و عیال اور تمام صحابہ کرام، بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور تمام شہداء غزوات اور چاروں امام، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام شافعی،
سیدنا امام احمد بن حنبل، سیدنا امام مالک اور تمام اولیاء کرام، بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے والدین، اہل و عیال اور حاضرین محفل کے تمام شیوخ کو بطور ہدیہ یہ محفل پیش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين آمین یا رسول اللہ۔ محترم دوستو، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بے شک اصول برکت، نزول رحمت کے لیے میں بھی آپ کے سامنے کچھ پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت وہ میرے اس طرح ساتھ ہوگا جیسے یہ گنگا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک یہودی کا ہمسایہ، ایک یہودی کا پڑوسی ایک مسلمان تھا۔ وہ یہودی اس مسلمان کے اوپر بہت خوش تھا۔ وہ جو مسلمان تھا وہ اکثر اوقات یہ ایک جملہ کہتا رہتا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ یہ جملہ وہ اکثر اوقات کہتا ہی رہتا تھا۔ جو بھی کوئی مسلمان اس کو ملتا سلام دعا کے بعد یہ جملہ اس کو ضرور کہتا، اور جو بھی کوئی اس کی محفل میں آ کے بیٹھتا، اس کی مجلس میں آ کے بیٹھتا، وہ اپنی مجلس میں بیٹھنے کے بعد بہت دفعہ یہ جملہ دہراتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر مراد پوری ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ یہ جملہ اس کی زبان کے اوپر اکثر ہی رہتا تھا، اور وہ جو اس کا ہمسایہ تھا یہودی، وہ اس جملے سے بڑا پریشان تھا۔ بھی یہ اکثر یہی بات کرتا رہتا ہے۔ اس یہودی نے ایک پلان بنایا کہ اس مسلمان سے یہ کلمہ میں ضرور چھڑواؤں گا، اور یہ جس یقین کے ساتھ یہ کہتا ہے اس کے یقین کو بھی میں ٹھیس پہنچاؤں گا اور اس کو میں ذلیل و رسوا کروں گا۔ اس یہودی نے یہ پلان کر لیا، یہ ٹھان لی کہ اس مسلمان کے ساتھ یہ میں سب کچھ ضرور کروں گا۔ اس پلان کے بعد اس یہودی نے ایک سنار کی دکان پر گیا اور جا کر کہنے لگا کہ مجھے ایک بہت ہی خوبصورت اچھی سونے کی انگوٹھی چاہیے، اور اس کا ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے اس سے پہلے کسی کے پاس وہ ڈیزائن نہ ہو، اور وہ ڈیزائن اس کے بعد بھی کسی کے پاس نہ ہو۔ مجھے وہی انگوٹھی چاہیے، اور جتنی بھی مہنگی بنے گی میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ سنار نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک نئے ڈیزائن کی انگوٹھی بنا کے دیتا ہوں۔ اس نے انگوٹھی بنا کر اس یہودی کو دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس مسلمان کو ملا اور مسلمان کو کہتا ہے کہ میں نے کسی کام کے سلسلے میں دور جانا ہے،
تو میرے پاس ایک بیش بہت مہنگی ایک انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس بطور امانت رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ انگوٹھی میری آپ اپنے پاس امانت رکھو، میں واپس آؤں آپ سے لے لوں گا۔ وہ کہنے لگا اہلاً و سہلاً، کوئی بات نہیں، میں آپ کی امانت کی حفاظت کروں گا، مجھے وہ آپ انگوٹھی دے دو۔ اس یہودی نے اپنی پاکٹ سے وہ انگوٹھی نکالی، اس مسلمان کو دے دی۔ اس نے وہ انگوٹھی پکڑی، اندر جا کے اپنی بیگم کو بتایا بھی یہ ہمارا جو پڑوسی ہے یہودی، یہ اس کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، جب وہ آئے گا امانت واپس مانگے گا ہم اس کو دے دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رکھ دیں انگوٹھی۔ جب رات ہوئی تو وہ یہودی چپکے سے ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ داخل ہو کر اس نے وہ انگوٹھی تلاش کی، اس کو مل گئی، وہ انگوٹھی لے کے چلا گیا۔ اس نے انگوٹھی چرا لی۔ اس نے وہ انگوٹھی چرا کر صبح نکلا، جدھر اس نے جانا تھا روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے ایک کشتی لی کرائے کے اوپر، اور سمندر کے اندر بہت دور چلا گیا، گہرے پانی میں۔ گہرے پانی میں جا کر اس نے وہ انگوٹھی ادھر ڈال دی، ڈال کر وہ واپس آ گیا، چلا گیا جدھر اس نے جانا تھا۔ جا کر جب لوٹا واپس آ گیا، وہ جو مسلمان تھا وہ ایک دن شکار کرنے کے لیے سمندر کے اوپر گیا، مچھلی کا شکار کرنے کے لیے۔ وہ مچھلی کا شکار کر کے مچھلی پکڑ کر گھر واپس آیا، آ کر اس نے اپنی بیوی کو مچھلی دی، یہ مچھلی میں پکڑ کے لایا ہوں۔ اتنے میں وہ یہودی بھی واپس آ گیا۔ جب وہ یہودی واپس آیا، وہ آ کر کہنے لگا بھئی ٹھیک ہے، میں جدھر جانا تھا میں آ گیا واپس، آپ میرے جو انگوٹھی تمہارے پاس امانت ہے وہ مجھے لٹا دو۔ تو وہ کہنے لگے بھی ٹھیک ہے، ہم وہ انگوٹھی بھی آپ کی لٹا دیتے ہیں، اور آج کا کھانا بھی تم میرے پاس کھاؤ، دعوت بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں آج آپ کے ساتھ ہی کھانا کھاتا ہوں۔ اس نے مسلمان نے اپنی بیوی کو کہا کہ وہ جو میں مچھلی پکڑ کے لایا ہوں نا، اس کو صاف کرو اور وہ مچھلی تیار کرو، اور ہم اس کی دعوت کرتے ہیں اپنے پڑوسی کی۔ اس کی بیوی نے مچھلی صاف کی، اس کا پیٹ چاک کیا، تو اندر سے وہ ایک انگوٹھی نکلی۔ جب وہ انگوٹھی نکلی تو وہ پریشان ہو گئی، اس نے اپنے حامد کو بلایا، زور زور سے آواز دی۔ وہ اندر آ کر کہنے لگا کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہی ہو اتنا، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ دیکھو مچھلی کے پیٹ سے یہ انگوٹھی نکلی ہے، اور یہ انگوٹھی تو ہو بہو اسی انگوٹھی کی طرح کی ہے جو ہمارے پڑوسی نے ہمیں رکھنے کے لیے دی ہے۔ کہنے لگا یہ تو لگتی یہ وہی ہے۔ اس نے کہا رکو، وہ جا کر دیکھا جدھر اس نے انگوٹھی رکھی تھی ادھر سے انگوٹھی غائب تھی۔ وہ آیا، آ کر کہنے لگا ادھر تو انگوٹھی غائب ہے، چلو ہم یہ انگوٹھی اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ جب وہ انگوٹھی پکڑ کر یہودی کے پاس مسلمان گیا، جا کر اس کو انگوٹھی واپس کی، تو وہ انگوٹھی دیکھ کر یہودی کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھیں باہر آ گئی، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ کہنے لگا یہ کیا ماجرا ہے، یہ انگوٹھی تو میں کدھر سمندر میں پھینک کے آیا ہوں۔ وہ کانپنے لگا، اس کے ذہن میں باتیں آنے لگی۔ وہ مسلمان کہنے لگا بھی کیا ہوا تجھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا بھی مجھے جلدی سے غسل والی جگہ پہ پہنچاؤ، میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لے کے گیا ادھر غسل کر لو، غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد جب واپس آیا تو آ کر اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب یہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو مسلمان کہنے لگا بھی اے نو مسلم، تمہارا کلمہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اور یہ جو ماجرا تمہارے ساتھ پیش ہے یہ کیا واقعہ مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ یہ جو انگوٹھی میں نے تجھے رکھنے کے لیے دی تھی امانت کے طور پر، یہ انگوٹھی میں نے آپ کے گھر سے چرا لی تھی، اور چرا کر میں نے جا کے سمندر میں پھینک دی تھی۔ وہ میں سمندر میں پھینک کے جب آیا واپس تو تیرے پاس یہ انگوٹھی دوبارہ کدھر سے آ گئی؟ وہ مسلمان تھا نا، وہ یہ بات اس کی سن کے وہ بھی رونے لگا ہو۔ وہ کہنے لگا بھی میرے اللہ نے میری عزت رکھ لی ہے، میں کہتا تھا نا جو بھی درود پڑھ کے دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے۔ کہنے لگا وہ جو میں مچھلی پکڑ کے لایا ہوں سمندر سے، آج جب
تمہاری دعوت کے لیے میری بیوی نے وہ مچھلی صاف کی، اس کا پیٹ چاک کیا، اس کے پیٹ کے اندر سے یہ انگوٹھی نکلی ہے اور آپ کی امانت میں نے واپس کر دی ہے، اور اب میرا اس کے اوپر اور بھی یقین پختہ ہو گیا بھئی درود پڑھنے کے بعد میں جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے، جو بھی حاجت ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا یہودی یہ بات بالکل سچ ہے۔ اور درود پاک پڑھنے سے محترم دوستوں کیا ملتا ہے، یہ بھی ایک آپ کو بتانے والی بات ہے۔ درود پاک پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ درود پاک پڑھنے سے چہرے کا نور ملتا ہے، چہرے کو نور ملتا ہے اور دل کو سرور ملتا ہے، نماز کی پابندی ملتی ہے۔ یہ سب درود پاک کی برکتیں ہیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ نماز کی پابندی ملتی ہے اور تہجد کی توفیق ملتی ہے، سبحان اللہ، اور تلاوت قرآن کا شوق پیدا ہوتا ہے، بے شک بے شک، اور گناہوں سے نفرت ہوتی ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے سے اگر ہم اپنا درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں گے گناہوں سے نفرت ہوتی ہے اور نیکیوں پر استقامت ملتی ہے اور روح کو طاقت ملتی ہے۔ ایک جسم ہے، ایک جسم کے اندر روح ہے، روح کو طاقت ملتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے، زندگی کو سکون ملتا ہے، فتنوں سے حفاظت رہتی ہے، دعاؤں کو قبولیت ملتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت ملتی ہے اور ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے یہ سب فضائل و برکات ہیں، اور قبر کے اندر روشنی ملتی ہے درود پاک پڑھنے سے، اور درجات میں بلندی ہوتی ہے درود پاک پڑھنے سے، اور کل بروز قیامت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملتی ہے، اور جنت کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ درود پاک کی برکتیں ہیں۔ محترم دوستو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنا معمول بناؤ، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا رہا۔ اب محترم میاں جی محمد صدیق صاحب منقط غوث اعظم پیش کرتے ہیں، آپ لوگ دھیان سے سماعت فرمائیں، درود پاک پڑھیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، غوث اعظم کے جو دربار میں آ جاتے ہیں، غوث اعظم کے جو دربار میں آ جاتے ہیں، مانگتے رب سے جو دعا وہی پاتے ہیں، مانگتے ہیں جو دعا رب سے وہی پاتے ہیں، غوث اعظم کے جو دربار میں آ جاتے ہیں، مانگتے ہیں جو دعا رب سے وہی پاتے ہیں، آپ کے در کی جنہیں نوکری مل جاتی ہے، آپ کے در کی جنہیں نوکری مل جاتی ہے، چھوڑ کے آپ کے در کو وہ کہاں جاتے ہیں، چھوڑ کر آپ کے وہ در کو کہاں جاتے ہیں، غوث اعظم کے جو دربار میں آ جاتے ہیں، آپ
کے ذکر میں رہتے ہیں جو مصروف سدا، آپ کے ذکر میں رہتے ہیں جو مصروف سدا، ان کے سر سے تو بلاؤں کے اثر جاتے ہیں، ان کے سر سے تو بلاؤں کے اثر جاتے ہیں، ہم کو ملتی ہے غموں سے بڑی راحت یارو، ہم کو ملتی ہے غموں سے بڑی راحت یارو، حال دل جب انہیں ہم اپنا سناتے ہیں، حال دل ہم جب ان کو اپنا سناتے ہیں، غوث اعظم کے جو دربار میں آ جاتے ہیں، جب بھی آتی ہے میرے سامنے مشکل کوئی، جب بھی آتی ہے میرے سامنے مشکل کوئی، غوث اعظم میری امداد کو آ جاتے ہیں، غوث اعظم میری امداد کو آ جاتے ہیں، غوث اعظم کے جو دربار میں آ جاتے ہیں، غوث اعظم پہ فدا ہوتے ہیں جو بھی اکرم، غوث اعظم پہ فدا ہوتے ہیں جو بھی اکرم، وہی پیارے میرے سرکار کے ہو جاتے ہیں، وہی پیارے میرے سرکار کے ہو جاتے ہیں، غوث اعظم کے جو دربار میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہماری جو محفل پاک ہوتی ہے، یہ ہماری ایک فیملی، ایک ہم سب بہت مشہور ہیں، ہمارے پیارے مقصود بھائی جان جو ہم پردیس میں ایک وسیلہ بنتے ہیں ہم سب کو اکٹھا کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام اور ان کی آل، ان کے صاحب، ان کے ہم بھائی کوئی طرح سارے آتے ہیں۔ ابھی جو حافظ صاحب نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے، اللہ کرے کہ ہم سب کو ہماری زندگی میں وہ عملی طور پہ آ جائے، کہ درود شریف کا تو مقام علیحدہ انہوں نے بیان کیا، اس کے علاوہ پہلے ان کی نیت دیکھیں۔ مومن وہ ہے جو امانت کا خیال بھی رکھے۔ نیت کیا تھی؟ نیت میں حرامی نہیں تھی، نیت نیک اور صالح تھی۔ ابھی ان کو نہیں تھا پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہ بڑی قابل توجہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں، اللہ کرے کہ آپ اس گہرائی کو پہنچ جائیں، کہ وہ یہودی آیا، اس کی انگوٹھی چرا کے لے گیا، گھر والوں کو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ ایک تبلیغ ہوتی ہے جو علماء اکرام صالحین گفتگو کے ذریعے، علم کے ذریعے پھیلاتے ہیں،
اور جو دوسری تبلیغ ہوتی ہے نا وہ بڑی پکی ہوتی ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ عملی طور کے اوپر بے شک عمل عمل عمل. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا ابھی دین کی اعلان نبوت بھی ظاہری طور پہ نہیں فرمایا تھا, لیکن صادق اور امین کے لقب تھے, ہم سب نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے. عمل تھا, عمل تھا. اس عمل سے اولیاء اللہ صالحین کے عمل, صالحین صحابہ کرام کے عمل کی وجہ سے کتنی دنیا مسلمان ہو گئی, اور انہی ہمارے بد عملوں کی وجہ سے لوگ متنفر بھی ہوئے. اب ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہندو, سکھ, عیسائی, بے شمار ریلیجن کے بندے کام کر رہے ہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ بس آپ نے سوچنا جا کے, کیا میں مسلمان ہوں جو وہ کہ یار جھوٹ تو بغیر تے کام رزق لبدا ہی نہیں, اے سی لا گیا, بجلی لا گیا, گڈیاں لا گیا. میں اس سے بڑی بدبختی میں آپ کو کیا بتاؤں. ابھی پوری دنیا میں اور کویت میں خاص طور پہ عمرے کے ویزے بند ہو چکے ہیں. ابھی تک جو لیٹسٹ نیوز ہے, پاکستان میں بھی کافی لوگوں کے, وہ بے شمار لوگ طرف پر ایسا معاملہ. سب سے بیسک چیز پورے آپ کی زندگی کی بیسک چیز رزق حلال ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. رزق حلال نہیں ہوگا آپ کی عبادت میں, آپ کے ذکر میں ہر نور آپ کا ختم ہو جائے گا. جب رزق حلال نہیں نہ ہوتا, پھر کیا ہوتا ہے؟ 2006 میں کویت کے ٹاپ کے جو بزنس مین تھے نا, نصر ریاضی سپورٹ کے جو فاؤنڈر تھے, اور ایک ورشہ تارک ہوتا تھا خیتان میں, ابھی وہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں, انہوں نے چھوڑ دیا, ہم منسٹری میں بھی تھے. ٹاپ کے ملینئر, آئی پرسنلی نو دیم. حج مکمل ہوا, حج اکبر تھا, عزیزیہ میں بیٹھے ہوئے, وہ بوفے لگا ہوا ہے, سب پریشان ہیں. میں نے کہا بابا جی کی ہو گیا؟ حج سے کر لیا معاشرہ جبت, یار حج سے کر لیا لیکن اسی پریشان ہو گیا. میں کی ہویا؟ کہ اندر یار ساڈا تے کام جھوٹ تو بغیر چلدا ہی نہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مکہ المکرمہ میں, مکہ شہر میں. حج اکبر بھی کر لیا ہے. کہتے اسی سچ بولیے تو لبدا ہی نہیں ہے. ایک مسلمان کہہ رہا ہے, اور قرآن شریف نے کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے کے اوپر میری لعنت ہے. جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو, دین و دنیا عشر میں اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یار؟ ایک ہندو سے, ایک ہندو عیسائی سکھ کہہ رہا ہے کہ یار پاکستانی ٹھیکیدار ہے, کنیاں دیہاریاں اتنی یار گرمی میں سردی میں جاؤ. میں بھی ایک مزدور بندہ ہوں, ابھی میرے ہاتھ میں پتہ نہیں کتنے ٹاک لگے ہوئے, کتنے ہاتھ دھو نا ٹھنڈ سے, باہر باتھ روم نہیں نظر آتا, مطلب آگے پیچھے. ایک بندے نے محنت کی ہو, پاکستانی ٹھیکیدار ہو, پتہ نہیں کس کی جائیداد ہو ادھر, اور پیسے لے کے گھر, وہ کویتی بڑا ماں دی بہن دی ہوئے, انہیں چیک نہیں دیتا, پیسے لے کے گھر پہنچوا دیتے ہوں. تو یار اندر کی تبلیغ ہوئی, ان دی اولاد دا کی حال ہوئے گا؟ آپ غور کریں. یہ ہمارے ادھر آنے کا مقصد یہی ہے کہ یار ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں. کوئی بھی آپ نے عمل, اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے, صاحب علم سے پوچھ لو, اگر ہے سوچو کیا میرے آقا کریم آقا صاحب نے یہ عمل کیا ہے؟ اگر ہم زندگی ان کو ناراض کر کے گزار دیں گے تو قبر و حشر میں ہماری شفاعت کس نے کرنی ہے؟ ہمارا عمل کیا ہے, ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے. ہم ایمبیسڈر, ہر پاکستانی اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے پردیس میں, اور اسلام کے بھی سفیر ہیں, ہم 2 سفیر ہو گئے. یہ محفل کے آنے کا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بیٹری چارج کرتی ہیں, ہم خود بھی کرتے ہیں کہ یار ہم نے وہ چیز کوئی ایسی, اگر کوئی بندہ ایک چیز بھی لے, ایک بندہ بھی لے گے نا, تو ہماری اس محفل کا, حافظ صاحب کا, میرے پیارے مقصود بھائی جان کا, ہماری جو بہن اتنی محنت کرتی ہے, سمجھے کہ ہمارا حق ادا ہو جائے. اگر ہم نہیں ٹھیک ہوں گے, ہمارے بچے کبھی, جو بندہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارے گا, اپنے دل سے سوچئے گا, جو لقمہ اس کی بیوی, بیٹی, بہن کوئی کھائے گا, تو کیا اس میں کوئی تاثیر ہوگی؟ کیا وہ عملی طور پہ زندگی میں آئے گا؟ دیکھیں, اگر ہمارا اللہ کے اوپر یقین ہے کہ رازق وہ ہے, تو سوچے, غور کرے اپنے رزق کے اوپر. ہم نے جو بھی فیلڈ, جو بھی راستہ اپنانے کی کوشش کیا, ہم نے پہلے ہی سوچ لیا کہ یار ادھر جھوٹ, کوئی رزق حرام کا کوئی عنصر تو نہیں ہوگا. ہم نے اس کو پہلے ہی ترک کر دیا. کم ہو آپ بلینئر بھی بن جائیں گے, تو یہ کفن ہی ہے, دو پانے قبر سے جانا ہے. پیچھے مڑ کے ہم کتنی اپنے والدین کی قبروں کے اوپر جاتے ہیں. سوچیں, اپنے سوچیں, آج تھوڑا تو سوچیں نا, تھوڑا ضرور سوچ کے جائیں.
وہ آپ کی بہت میرا بھی یہ شبان آپ صاحب بتائیں گے کاربن پیر کی رات آ رہی ہے، شب برات کی رات آ رہی ہے، اور یہ روزے دیکھیے یہ سردیوں کا جو دن ہوتا ہے نا یار، پہلے تو آپ نے ابھی آپ سامنے تہجد کا ذکر کیا نا، سب سے پورے سال میں کبھی آپ نے غور کیا پورے سال میں 365 دن کے اندر یہ کویت میں سردی کم ہوتی ہے، مہینہ 1.5 مہینہ یہ ہوتا ہے بیسٹ چانس ہوتا ہے تہجد گزار بننے کے لیے، رات لمبی ہوتی ہے، روزے رکھنے کے لیے موسم ٹھنڈا ہے، روزے اگے تانوں ڈاکٹر نے کہہ دینا ہے بلڈ پریشر بھی شوگر ہے تو سب کچھ چھڈنا ہی چھڈنا ہے، ایسے گردے بھی ساڈے پتہ نہیں بے شمار بیماریاں ڈائبٹیز بے شمار وہ چھڈنا ہی چھڈنا ہے، اسی پہلو ہی اللہ دی رضا واسطے چھڈ لئیے، اللہ دی رضا واسطے چھڈ لئیے، ان سردیاں جو روزے رکھاں گے، کیا شعبان میرا مہینہ ہے یار، سرکار جی نہ نسبت ہے، ذرا تصور کرو یار، صاحب یقین کرو کہ بحران بوری گیئر چینج کردا ہے تے انہوں پتہ ہے میں جائیدہ دینا شریف تو انہیں کیسا لفظ استعمال کیتا میں تک انہا مزہ لے گیا، میں میسیج پہ جب رہا بھائی وہ گیئر ٹھیک ہے تو تیارہ جب مدینہ شریف جاؤ گے نا تو میرے پیارے نبی کے سلام پہ کہتا ہے میرے پیارے نبی کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا، یار لفظ کا مزہ دیکھیں، میرے پیارے نبی، یار وہ پیارے نبی، کبھی آپ گرم پانی کو نہ استعمال کرو، ابھی سردی ٹھنڈا پانی استعمال کرو، کبھی رات کو کمبل نہ لاؤ ہیٹر نہ لگاؤ، کبھی صبح فجر کے وقت ویسے ہی جاؤ باہر کچھ پہننے کے بغیر جاؤ، اور تصور کرو مجھے امید ہے کافی لوگ مکہ یا مدینہ شریف میں گئے ہوں گے، اس سردی کو سوچو جو میرے نبی پاک کوئی بجلی نہیں ہے، کوئی گرمی کا انتظام نہیں ہے، ٹھنڈ میں جہاد تکلیفیں کتنی سہی انہوں نے، تو ہم کیا ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی حق ادا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا سوچو یار، ہم اس کے نبی کے امتی ہیں تو ہم کیا کر کے جا رہے ہیں، کس بابا خادم سے فرماتے بھیلیو کچھ اتنا کر جو اتنا دین کا، یہ مخلوق کی خدمت بھی دین ہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی مشکل یہ بھی دین ہے، اتنا کر جو کہ قبر میں جا فرشتے پوچھے تو سرکار ہو یار بڑیاں خلیفہ کر کے اینو چھاٹ دو، اے میرا اینو چھاٹ دو، کچھ اتنا کر جائیں، کچھ اتنا لے کے چلے جائیں، اپنی اولاد کو اس قابل کر جائے کہ امت کا ملک کا کچھ بن جائے۔ برایا سب سے پہلے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سوچے بھی روزے رکھنے کا بڑا ہی مزہ ہے، تہجد کے 2-4 اذان ہوتی ہے ادھر، کچھ رات اتنی لمبی ہے بس فون چھوڑ دے، 9-10 چھوڑ دے، تہجد کا فرض ہے، انبیاء کرام کے اوپر فرض ہے، سرکار نے کام کیا، ہم نے وہ اپنے نفس کو یہ کہہ دو، دوجی گالی نہ سنن دو، نہیں سرکار نے در شریف رکھی ہے میں نے رکھنی ہے، سرکار نے تہجد پر روزے رکھ، سب سے زیادہ صحابہ کرام اماں جی سلام اللہ علیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے زیادہ روزے سرکار شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، یار ابتدائی دن ہیں شروع کر دو، 8-10 روزے رکھ لو یار، کچھ نہیں ہونا، رکھ لو تہیا کر لو، نال بیگم نے چل بیگم یار اتنا عرصہ ہو گیا چل پتر میں پتر تو ہی کوشش کرو رمضان شریف کی تیاری کر لو، تو پھر دیکھو کتنا خوبصورت مزہ آتا ہے، تو روحانی قربت ہوئے گی، اللہ دے پیارے اللہ دے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ آپ سب کا بہت تشریف لانے کا بہت شکریہ، آپ کا جزاک اللہ۔ ساری باتیں آپ کو بتا رہے تھے اور اس کو دھیان سے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ محترم دوستو، یہ ہمارے اوپر اس وقت ماہ شعبان کا مہینہ سایہ فگن ہے، جس کے متعلق آپ لوگ بہت زیادہ سنتے بھی ہیں، آج کل تو نیٹ کے اوپر بہت زیادہ علماء حضرات ملتے ہیں جو ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں، جو ان کو مانتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی ملتے ہیں، نیٹ کے اوپر سبھی ہیں۔ لیکن یہ دیکھو کبھی سوچنے کی بات ہے، اگر آپ سوچو آپ سب کا اللہ کے اوپر اتنا تو یقین ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر آدمی ایک قدم نہیں چل سکتا۔ یہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، یہ آپ لوگ اپنی مرضی سے یہاں آئے نہیں بیٹھے، یہ اللہ کے حکم سے آئے بیٹھے، یہ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی
ذکر کی محفل میں آپ لوگوں کو آنے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سنیں، اس کے اوپر غور کریں، اس کا شکر ادا کریں تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور ماہ شعبان کے متعلق بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھے ہیں۔ بعض اوقات تو پورا مہینہ آپ روزے رکھتے تھے ماہ شعبان کے، اور جتنے بھی مہینے ہیں سب مہینوں کے رمضان کے علاوہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں تو ماہ شعبان میں رکھے ہیں۔ اور ایام 20 کے روزے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ یہ ہر مہینے آتے ہیں، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 ایام 20 یہ روزے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں اگر ایام 20 کے روزے آدمی رکھنا شروع کر دے تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے پورا سال ہی روزوں میں گزارا۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی فضیلت کے روزے ہیں ایام 20 کے روزے۔ 3 روزے ہیں، 13، 14 اور 15 کو یہ آتے ہیں، اور ماہ اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 کو۔ یہ دھیان رکھو، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اگر ہم کر لیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ معاف یہ بید کہتے ہیں روشنی کے دن، جو چاند ہوتا ہے نا، چاندی 14 دن ہوتی ہے، اور کئی دفعہ جو دوست رکھتے ہیں نا وہ بھول گئے، حافظ صاحب وہ بھول گئے تو اس کی نا چاند کے اوپر نظر پڑے۔ یاد رکھے ایام بید روشنی، چاند روشنی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں شاید وہ گئے نا تو چاند نظر پڑے، وہ ایک دم نا لرز گیا، کہتا ہے یار یہ تو کوئی ایام بید کے 13، 14 اس چاند نے یاد لا دیا کہ روزے رکھنے ہیں۔ جب نسبت ہو ضرورت اللہ کی مخلوق کی چیزیں یاد لا دیتے ہیں۔ محترم دوستو، یہ آپ نے سنا علماء کرام سے کہ 15 شعبان کی رات جب آئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں موجود تھے، اور ماہ شعبان کے نصف رات کے وقت آپ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ تو باہر چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر نہیں ہے، تو جب آپ کے پیچھے گئی تو آپ نے ان کو جنت البقیع میں پایا۔ مختصر کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ جب جنت البقیع میں پایا تو پوچھا کہ آپ اس وقت ادھر کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخشش کی رات ہے، یہ شب برات کی رات ہے۔ شب برات کہتے ہیں بخشش والی رات، ٹھیک ہے؟ یہ شب برات کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ عز و جل آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے، اپنا عرش آسمان دنیا کے اوپر لے کر آتا ہے اور صدائیں دیتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو میں قبول کر لوں؟ ہے کوئی گناہوں سے بچنے والا جس کو میں گناہوں سے بچا دوں؟ ہے کوئی جنت کا طالب جس کو میں جنت دے دوں؟ یہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر آ کر ندا فرماتا ہے۔ محترم دوستو، اس طرح سوچنے کی بات ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک آدمی بازار کے اندر صدا لگا رہا ہے میں مسکین ہوں، ہے کوئی صحیح جو مجھے کھانا کھلا دے؟ ہے کوئی صحیح جو مجھے لباس پہنا دے؟ ہے کوئی صحیح جو میری حاجت پوری کر دے؟ یہ مسکین بازار کے اندر صدا لگا رہا ہے، اور کتنے صحیح ہوں گے ادھر جو یہ اس کی صدا سب سن رہے ہیں۔ اب ان کی مرضی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، اس کو کچھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ تو محترم دوستو، اور میں کرام فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو صحیحوں کا صحیح، سب سے بڑا صحیح، کل کائنات کا مالک آسمان دنیا کو اوپر آ کر صدائیں لگاتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی گناہ گار جس کو میں بخش دوں؟ ہے کوئی جنت کا طالب جس کو میں جنت دے دوں؟ یہ اس رات کی بہت فضیلت ہے۔ کوشش کریں اس رات کو شب داری کریں اور دن کو روزہ رکھیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ شب داری میں رات گزار رہے تھے، تو اس کے پاس شیطان آ گیا۔ وہ آ کر کہنے لگا بھی تو کیا اللہ اللہ کر رہا ہے، چپ کر، خاموش ہو جا، تجھے ادھر سے کچھ آواز آ رہی ہے، تو اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے۔ اس آدمی کے ذہن میں آیا، اس صوفی کے ذہن میں آیا بھی جواب تو مجھے اللہ کی طرف سے نہیں آ رہا۔ اس نے وہ اللہ کا ذکر چھوڑا، اٹھ کر سو گیا۔ جب سو گیا تو اس کی ہوا میں حضرت خضر علیہ السلام آ گئے اور آ کر کہنے لگے اے صوفی تو ذکر اللہ سے کیسے غافل ہو گیا؟ وہ کہنے لگا میں ذکر اللہ سے غافل کیوں نہ ہوں، مجھے ادھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی اللہ کی طرف سے، میں اس لیے چھوڑ کے میں سو گیا ہوں۔
تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بندے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ تو جب اللہ کہتا ہے وہی میرا جواب ہے. سبحان اللہ. تو پھر جب تو اللہ کہتا ہے وہی میرا جواب ہے. جب تک میں تجھے دوبارہ توفیق نہ دوں تو دوسری بار اللہ نہیں کہہ سکتا. تو بار بار اللہ کہتا ہے یہ میرا ہی جواب ہے، میری توفیق سے تو میرا ذکر کرتا ہے. تو اس لیے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب شاہد مصطفی صاحب. درود پاک پڑھیں. نعت پڑھنا ایک کفیت دا نام ہے. کفیت ہوگے تو نعت پڑھی جاتی ہے. ایسے منہ ہلا دینے سے نعت نہیں پڑھی جاتی. نعت ہمیشہ ایک کفیت بنتی ہے، اس کے بعد آپ نعت پڑھتے ہیں. اس کفیت میں جو نعت کے الفاظ ہیں وہی اللہ کی بات ہے. اس لیے جب بھی درود پاک کا کہا جائے پڑھنے کے لیے تو آپ محبت سے پڑھا کریں. دھیمی آواز میں پڑھیں لیکن محبت سے پڑھا کریں، کیونکہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شایع شان یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے توجہ ہٹا دیں تو درود پاک پڑھتے رہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مسئلہ بھی ہے نا کہ جب تحیات میں آپ بیٹھے ہوں تو درود پاک جب پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب آگے شروع کر لیں تو وہ سجدہ سہو آپ کو کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ آپ غافل ہو گئے، آپ نے غفلت میں درود پاک شروع کر دیا. تو یہ بڑی حکمتیں ہیں، اس لیے محبت سے پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ. عجیب فیض ہے عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا. عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا. درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں. درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں. اور جو بھی پڑھتا ہے آقا پہ محبت سے درود، خواب میں اس کو وہ دیدار کرا دیتے ہیں. خواب میں اس کو وہ دیدار کرا دیتے ہیں. اور نعت پڑھتا ہے کوئی دل سے تو جبریل امین. نعت پڑھتا نعت پڑھتا پڑھتا ہے کوئی دل سے تو جبریل امین اس کی آواز میں آواز ملا دیتے ہیں. اس کی آواز میں آواز ملا دیتے ہیں. رب شانہ
بے شک بے شک رب شان والا ہے او جن سانو رب دسیا او کملی والا ہے جن سانو رب دسیا او کملی والا ہے جن سانو رب دسیا او کملی والا ہے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم غم کے ماروں کا آسرا تم ہو یا رسول اللہ غم کے ماروں کا آسرا تم ہو غم کے غم کے ماروں کا آسرا تم ہو بے سہاروں کا آسرا تم ہو بے سہاروں کا آسرا تم ہو بھروسہ تمہیں فقیروں کا ہم سب فقیروں کا ہو بھروسہ تمہیں فقیروں کا تاجداروں کا آسرا تم ہو تاجداروں کا آسرا تم ہو بے سہاروں کا آسرا تم ہو درد مندوں سے پیار ہے تم کو درد مندوں سے پیار ہے تم کو غم گساروں کا آسرا تم ہو غم گساروں کا آسرا تم ہو اور قابل غور شعر تم سے یہ کائنات تم سے یہ کائنات روشن ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم سے یہ کائنات روشن ہے چاند تاروں کا آسرا تم ہو چاند
ناز ہے جن پہ باغ جنت کو، ناز ہے جن پہ باغ جنت کو، ان بہاروں کا آسرا تم ہو، ان بہاروں کا آسرا تم ہو، چشم ساگر کی آبرو تم سے، چشم ساغر کی آبرو تم سے، دل فگاروں کا آسرا تم ہو، دل فگاروں کا آسرا تم ہو، غم کے ماروں کا آسرا تم ہو، بے سہاروں کا آسرا تم ہو، زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے جا، زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے جا، زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لے، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لے، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے جا، زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے جا، زندگی
مدینے سے جھونکے ہوا کے لاس سبحان اللہ ماشاءاللہ محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لاس عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لاس عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لاس اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علی سے یہ خیرات لے کے آ دروازہ علی سے یہ خیرات لے کے آ جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لاس کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق اس کو شہید اسبائے آقا بنا کے لاس اس کو شہید اسبائے آقا بنا کے لاس جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لاس شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لاس ماشاءاللہ مخصوص انداز سے ہمارے دلوں کو مبارک فرما رہے تھے سبحان اللہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد محترم دوستو آپ سب کو یہاں جمع کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم سب کو کچھ نہ کچھ یہاں سے ملے اور کچھ ہم دین کی باتیں سیکھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں یہ جو ہم نے آپ کے لیے آج کلپ پہ نکال کے رکھا ہوا ہے مجھے امید ہے اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے اور ہم سیکھیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی نماز کی بھی پابندی کریں گے اور اپنی زندگی کے اندر یہ جو جھوٹ والی لعنت ہے بیماری ہے اس کو بھی ہم ختم کریں گے انشاءاللہ اور اب آپ کے سامنے توفیق عطا فرمائے ہر نیک عمل کرنے کے اللہ عز و جل ہم کو توفیق عطا فرمائے محترم دوستو یہ دنیا بہت ہی خوبصورت اور رنگین ہے اس کو چھوڑنے کا کسی کا بھی دل نہیں کرتا اور دنیا کی رنگینیوں میں کھونے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ موت برحق ہے یہ آنی ہے اگر ہم اس کی تیاری کر کے جائیں گے تو زندگی ادھر گزارنے کا فائدہ ہوگا اگر تیاری نہ کی ہوگی
तो फिर सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा। लामा इकबाल लिखते हैं, क्या खूब किसी कब्र के बाहर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला इस दुनिया में, अपनों ने ही दफना दिया तुझे जाते जाते। इस दुनिया की मोहब्बत से निकले, अपने आप को पहचाने और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और अपने लिए और अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें, शब्बेदारी करें 15 शबान को, और दिन का रोज़ा भी रखें लाजमी, ठीक है। आप दुआ करते हैं, आप सब हजरात अव्वला हर दुरूद शरीफ 1 दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ लें और उसके बाद दुआ करते हैं। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्ली ज़र्रतिन मियति अल्फ अल्फ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल क़ब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल मर्द व किना अज़ाबल क़र्द व किना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। वअफ़विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बशीरुम बिल इबाद इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। या रब्बल आलमीन, हमने आपकी रहमत और फजल व करम से आपके प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके आले पाक, आपके सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन, आपके तमाम गुलाम सबका जिक्र पाक का शरफ हासिल किया। जो लंगर शरीफ तआम, जो सूरह फातिहा शरीफ, कुल शरीफ, जो जिक्र अज़कार इस महफ़िल पाक में किया, सब आपकी पाक और बुलंद बारगाह आले में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। इस पूरी महफ़िल पाक का सवाब प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की बारगाह आले में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। आपके वसीला पाक से तमाम साबिक़ अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। उन तमाम अंबिया किराम की उम्मत के नेक और सालिहीन बरगुज़ीदा हस्तियों की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन, इस तमाम महफ़िल पाक का सवाब आपकी रहमत और फजल व करम से करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन अक़ीदतन पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। आपके वसीला पाक से आपकी तमाम आले पाक, आपके तमाम सहाबा किराम, सहाबियात, तमाम तबा ताबईन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन, इस महफ़िल पाक का सवाब बिलखसूस तमाम इमाम किराम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह और बिलखसूस इस महफ़िल पाक का सवाब गौसुस सकलैन हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह तआला की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। तमाम सिलसिला के औलिया के कामिलीन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन, बिलखसूस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला पाक हाज़रीन मजलिस के जितने अजीज़ व अक़रबा, बहन भाई, नान के दाद के ससुराल में जो फोत हो चुके हैं, सबकी बारगाह आला में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। तमाम शोहदा इस्लाम, शोहदा नमूस रिसालत की बारगाह आला में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। बिलखसूस लब्बैक या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शोहदा जो हाल ही में वाक़या हुआ, या रब्बल आलमीन, सबकी बारगाह आला में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। जो ज़ख्मी हैं उनको सेहत व नसीहत अता फरमा, जो परेशान आ रहे हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हम सबको दीन के कामों में इस्तिकामत अता फरमा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम सुन्नतों पर दिलो जान से अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन की इबादत सादत हासिल करके रहने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे घरों में हमारे बच्चों की हिफाजत और खैर बरकत अता फरमा। जिन बच्चे रिश्ते के लिए इंतजार करें, नेक और सालिह बरकत रिश्ते अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे बच्चों को नेक और सालिह बनने की तौफीक अता फरमा। इस माह मुबारक की बरकत से, इस लैला मुबारका की बरकत से या रब्बल आलमीन, सबके रिज़्क़, जान, माल, औलाद में खैर बरकत अता फरमा। जो भी हमारे भाई किसी काम में की कारोबारी मुश्किलात में
जो भी है रब अलमीन अपनी रहमत के सदके उनकी गैप से मदद अता फरमा, बेगुनाहों कैदियों की बाइज्जत और रहाई के असबाब पैदा फरमा, और जो जितने भी हमारे भाई कैदी अपनी गलती की जिस वजह से भी या रब्बुल आलमीन उनको माफ़ फरमा के बाइज्जत और रहाई अता फरमा, हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फरमा, जो 15 शुबान मुअज़्ज़म की बाबरकत रातुल लैलतुल क़द्र की बाबरकत आ रहे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज़िक्र पाक करने की तौफ़ीक अता फरमा या रब्बुल आलमीन। जो दोस्त अहबाब दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लेके आए उन सब को एक एक कदम के बदले बेसाबो किताब अजर अज़ीम अता फरमा, इस हाज़िर को हमारे लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस निजात अता फरमा, जिन्होंने इस महफिल पाक का एहतमाम किया उनको दीनी और दुनियावी नेमतों से मालामाल अता फरमा, उनके वालिदैन दोस्त बाप इज़्ज़त को अकबर नान के दार के में जो फोटो के सब को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, जिन्होंने लंगर शरीफ तैयार किया हिस्सा डाला उन सब को अजर अज़ीम अता फरमा या रब्बल आलमीन। तमाम दिली नेक मुरादे हाजते पूरे फरमा या रब्बल आलमीन। हम सब को जिस किसी ने भी दुआ के लिए कहा है या रब्बल आलमीन इस महफिल पाक के सदके सब की दुआओं को भरपूर फरमा या रब्बल आलमीन। रहमत के खजाने से जो बे औलाद नेक और मुरीना साले औलाद अता फरमा या रब्बल आलमीन। हमें अपने और अपने प्यारे हबीब की रज़ा में राजी रहने की तौफीक अता फरमा या रब्बल आलमीन। हमारे बच्चों ने जिन्होंने इम्तिहान दिए हैं उनको दीनों नवे इम्तिहानों में कामयाबियाँ अता फरमा, बीमारों को शिफाए कामला अता फरमा, कश्मीर फ़लस्तीन गज़ा पूरे रुए ज़मीन के मुसलमानों को नुसरत अता फरमा, उनके शुहदा के दर्जात बुलंद फरमा, ज़ख्मियों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, हम सब को उनका दस्तो बाजू बनने की तौफीक अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान मुल्क कुवैत आलम इस्लाम की ज़ाहरी बातिन रूहानी अता फरमा, यहूद व नसारा के फितन फ़साद से आलम इस्लाम को महफूज रखने की तौफीक अता फरमा, हमें मुत्तहिद और नेक और सालिह बनने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।